ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف کون سی مسجد میں سب سے افضل ہے؟ تو دوستو، اعتکاف سب سے افضل مسجد حرام یعنی کہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں کعبہ شریف جو مسجد حرام ہے، وہاں سب سے افضل ہے کیا اعتکاف؟ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو مقام ہے افضلیت کا تو وہ ہے مسجد اقصی، اور اس کے بعد جو مقام رکھتی ہے جو مسجد، وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ جماعت کثیر ہوتی ہو، یہاں پہ بڑی جماعت ہوتی ہو، وہاں پر کیا ہے اعتکاف کرنا کیا ہے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کنگھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنگھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کنگھی کرتے وقت یہ خیال رہے کہ مسجد میں بال نہ گرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حیض روکنے کے لیے یعنی ماہواری کو روکنے کے لیے دوا لے سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو، دوا لے سکتی ہے بشرطے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا عورت مسجد بیت جسے ہم رمضان شریف میں کیا ہے اعتکاف کے لیے متعین کرتے ہیں، تو کیا عورت اس مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت مسجد بیت سے صرف اور صرف حاجت طبعی کے لیے ہی نکل سکتی ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کے لیے یا غسل کے لیے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے حیض آ گیا یعنی ماہواری آ گیا، تو کیا اس کا اعتکاف باقی رہا، برقرار رہا؟ تو دوستو، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر حالت حیض میں اعتکاف میں بیٹھی ہے عورت، یعنی کہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اعتکاف میں اور اسے حیض آ گیا، تو اس کا اعتکاف برقرار نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اعتکاف کے شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مسجد بیت میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کی حالت میں سلائی کا کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو، عورت مسجد بیت میں اعتکاف کی حالت میں سلائی کا کام کر سکتی ہے، کوئی دقت والی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں اور عبادت میں لگائے، بہتر یہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت مسجد بیت سے بھول کر باہر نکل گئی، اسے یاد نہیں رہا، تو کیا اس کا اعتکاف برقرار رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو دوستو، اگر عورت مسجد بیت سے بھول کر باہر نکلی تو اس کا اعتکاف جاتا رہا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کیا عورت اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں جا کر اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عورت اگر اسے اعتکاف کرنی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی ایک جگہ متعین کرے، مسجد بیت کا انتخاب کرے اور اسی میں کیا ہے وہ اعتکاف کرے، اسے دوسرے کے گھر میں اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس چیز کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف وہ مسجد کی چھت پر چڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، مسجد کی چھت پہ وہ چڑھ سکتا ہے جبکہ مسجد کی جو سیڑھی ہے وہ مسجد کے اندر سے ہی ہو، اور بلا ضرورت وہ نہ چڑھے، جبکہ ضرورت ہو تبھی کیا ہے وہ مسجد کی چھت پر چڑھے، ورنہ نہیں۔ اور وہ بھی یہ کہ وہ مسجد کی جو سیڑھی ہے وہ مسجد کے اندر سے نکلی ہوئی ہو، مسجد کے باہر سے نہ ہو۔ اگر مسجد کے اندر سے ہے تو وہ معتکف، وہ اعتکاف کرنے والا چھت پر چڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ معتکف یا معتکفہ یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا مرد ہو یا عورت، اگر اس کا قریبی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی کو جنازے میں شریک ہونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ دونوں کو، چاہے اعتکاف کرنے والا ہو یا اعتکاف کرنے والی، اس کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں، وہ اپنا پورا اعتکاف مکمل کرے، اسے جنازے میں اجازت نہیں ہے جانے کی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے کے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ بری الذمہ ہو گئے. اور یہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے کے سارے لوگ بری الذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب کے سب کیا ہے؟ گنہگار ہوں گے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کب کیا جائے؟ تو دوستو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے پہلے اور عصر کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، یہ اس کا وقت بتایا گیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کب مکمل ہوگا؟ تو دوستو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اس طور پر دیکھا جائے گا کہ اگر 29 کا چاند ہے تو 29 کو ہی مکمل ہو جائے گا. جیسے ہی چاند نکلا مغرب کے بعد کیا ہے؟ معتکف حضرات کو نکال دیا جائے گا مسجد سے، یعنی کہ ان کو رخصت کر دی جائے گی. اور اگر 30 کا ہے تو 30 کا کیا ہے؟ مکمل ہونے کے بعد ہی اعتکاف مکمل ہوگا. 30 کا چاند نکلنے کے بعد مغرب کے بعد معتکف حضرات کو مسجد سے باہر لایا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف کون سی مسجد میں سب سے افضل ہے؟ تو دوستو اعتکاف سب سے افضل مسجد حرام یعنی کہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں کعبہ شریف جو مسجد حرام ہے وہاں سب سے افضل ہے کیا؟ اعتکاف. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو مقام ہے افضلیت کا تو وہ ہے مسجد اقصی. اور اس کے بعد جو مقام رکھتی ہے جو مسجد، وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ جماعت کثیر ہوتی ہو، یہاں پہ بڑی جماعت ہوتی ہو، وہاں پر کیا ہے؟